रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि दैक़िन मख़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मल अक्सरल इस्तिग़फ़ार, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है इसकी बख्शिश होगी क़यामत के दिन और इनामात से भी इसको अल्लाह ताला नवाजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपसे आज मैं गुजारिश करूँगी, सिर्फ एक कलमे को आप अपनी ज़िंदगी में यूँ मजबूती से थाम लीजिए और इसके ऊपर अपना यकीन ऐसे कामिल और पुख्ता कर लीजिए कि कभी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। दुनिया में भी अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त से नवाजेगा, आपके गमों को अल्लाह ताला खुशी में तब्दील फरमा देंगे और जो तंगी होगी उसको अल्लाह ताला आसानी में बदल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हिकायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम अन जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे दूँगा। ये पानी जो कि इंसान ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है, मैं तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिशें बरसा दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम माल दौलत की क़िल्लत की शिकायत करते हो, मैं अल्लाह तुम्हें माल दौलत की फरावानी से नवाज दूँगा। तुम औलाद की नेमत को तरसते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें औलाद से नवाज देगा। तुम फलों की ख्वाहिश रखते हो, अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बना देगा। तुम पानी की बूंद बूंद को दुनिया में तरसते हो, वो तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम फिर भी हक़ से क्यों अपना मुंह फेरे हुए हो? अल्लाह के वक़ार को क्या तुम नहीं समझते? उसकी इज़्ज़त का जो हक़ है वो क्यों नहीं अदा करते? और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वइन इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि व मत्तिअन्नकुम मताअन हसना इल्ला अजलिम मुसम्मा। इस्तग़फ़ार तुम कर लो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हें सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब फरमाएगा अल्लाह ताला। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाउ मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इल्ला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्ला मुजरिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हूद अलैहिस्सलाम की कौम के मतलब हिकायत करते हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कहा, ए मेरी कौम इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें मौसलाधार बारिशों से नवाज देंगे। अगर कोई कमज़ोरी महसूस करते हो तो अल्लाह तुम्हारी कमज़ोरी को क़ुव्वतों में तब्दील कर देंगे। किसी के पास माली कमज़ोरी, किसी को ख़ानदानी कमज़ोरी है, अल्लाह ताला इस बंदे की कमज़ोरी को दूर करके उसे क़ुव्वत में तब्दील कर देंगे। कुरान और अहादीस की रूह से मैंने आपको मुख्तलिफ़ हवाले दिए कि किस तरह से आपको बार बार कहा गया है, और ये कुरान मुझसे और आप ही से तो मुखातिब है, क्योंकि ये नबी आखिरतुज़्ज़मा पर इसी उम्मत के लिए उतारा गया है कि मज़बूती से तुम इस्तिग़फ़ार को पकड़ लो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, लाजिम पकड़ लो, मल अक्सरिल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार को कसरत से पकड़ लो। तो जब ये वजीफ़ा ख़ुद अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो फिर किसी और चीज़ के पीछे या किसी और की मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है? इस्तिग़फ़ार को पढ़ते रहिए ताकि आपकी इस्तिग़फ़ार दुआ से निकल कर तस्बीह में तब्दील हो जाए और तस्बीह से निकल कर वो आपके ज़िक्र में तब्दील हो जाए। बड़ा रूहानी जुमला आपसे मैंने कहा है, इसकी कसरत को बढ़ाते चले जाए। मेरे पास कमेंट अक्सर आते हैं कि इतनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ लूँ, मैंने इतना इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया तो अब एक दिन में कितना पढ़ूँ? भाई आप जितना चाहे आप इस्तिग़फ़ार पढ़े, इसमें किसी से पूछने की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना हो सके इसकी कसरत कीजिए। दिन में जितना भी पढ़ा है ना आपने, उसके ऊपर मलाल कीजिए और कहिए कि ये कम है, मुझे अगले दिन इससे और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है।
یہ استغفار ہی وہ چیز ہے جو کہ اندر سے آپ کو روحانی طور پر اتنا مضبوط بنا دے گی نا. جو لوگ اکثر اپنا رونا روتے رہتے ہیں نا کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کب سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دے نہیں رہا، اللہ تعالیٰ میری وہ ضرورت پوری نہیں کر رہا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کب کی قبول کر لی ہے، وہ چیز میرے اور آپ کے حق میں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے دور کر دی ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد ہمیں یہ بات صاف اور واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی جائے نا تو وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غصہ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، جتنا مانگا ہے مجھ سے مانگو، چاہے تمہارے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، آٹے کا نمک ہی کیوں نہ ختم ہو گیا ہو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اس سے مانگو، لیکن کبھی بھی دل میں یہ بات مت لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کر رہا. کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں کیا وہ اس لیول کی اور اس شان کی ہے؟ اس کے اندر وہ تڑپ وہ موجود ہے جو کہ آپ اللہ جو ڈیوائن آلمائٹی ہے آپ اس سے دعا کر رہے ہو، وہ تڑپ موجود ہے، وہ رونا موجود ہے، وہ عجز اور انکساری موجود ہے، وہ محنت موجود ہے. کیا میں نے اور آپ نے وہ لا اللہ تعالیٰ سے لگایا ہے کہ جس لا میں مجھے خود ایک بندے کو جب انسان بہت ہی زیادہ عجز سے اور عاجزی سے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانماز بٹھا کر تنہائی میں آنسو بہا کر لمبے سجدے کر کر وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جب تڑپ کر دعا مانگتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ضرور میری دعا قبول کرے گا. تو کیا وہ لیول میری اور آپ کی دعاؤں میں آیا ہے، یا صرف ہم یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو میرے رزق کو فراخ فرما دے، اے اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو راہ ہدایت پر تو کر دے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو صحت عطا فرما دے. کبھی اس دعا کو ہم لوگوں نے اس لیول پر لایا ہے جس لیول پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے؟ کیا وہ عجز موجود ہے؟ ذرا سا اس کے اندر تڑپ تو پیدا کیجئے نا. جس چیز کو آپ اتنا چاہتے ہیں وہ زبان کے سرسری انداز سے آپ میرے اللہ سے مانگ رہے ہیں. سوچئے نا، سوچنے کا وقت ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو فضیلت ہے، اس کی ذات کی جو برکات ہے، اس کی عزت کا جو تقدس ہے، اس لیول پر بندہ جب ایک بادشاہ کے سامنے بھی جاتا ہے نا اور اپنی لب کشائی کرتا ہے تو اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اس سے بھی تو مانگنے کا بھی تو کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ اور کوئی ادب ہونا چاہیے نا. استغفار آپ ضرور پڑھے، آپ بھلے 10 مرتبہ کہہ دیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اسے اس لیول پر اس تڑپ کے ساتھ، اس خضوع و خشوع کے ساتھ تو لے کر جائیے نا. یہ تو نہیں کہ تسبیح کے دانے گزرے، مجھے 313 مرتبہ پورا کرنا ہے، مجھے 500 مرتبہ پورا کرنا ہے، میرا 1,25,000 کا ختم ہے بس وہ مجھے پورا کرنا ہے. ارے یہ نہیں کرنا نا، یہ چیز نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ مانگے کہ وہ تڑپ ہو، دل میں وہ محبت ہو کہ ہر ایک استغفار کے ساتھ آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سنے گا. آپ کے جو آنسو نکل رہے ہیں، جو تڑپ ہے آپ کے دل میں، جو بھی مراد ہے، جو بھی دعا ہے آپ کے دل میں، پورے دل کے تڑپ اور جو ہے نا اپنا جتنا 100% ہے نا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے لگا لیا کرے. اور میں آپ کو کہوں بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب تہجد رات کا وقت ہوتا ہے، اکیلے کمرے میں جائیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، جب کوئی نہیں ہے، جب دنیا کا کوئی کام شیطان آپ کے ذہن میں نہیں لائے گا، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے جو کہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن سکے. آپ نے اس وقت اپنے اللہ کے آگے بیٹھنا ہے اور اس وقت اپنا توبہ استغفار کیجئے اور اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اور 100% کی گارنٹی اور ایشورٹی دیتی ہوں، آپ کا یہ ذکر، آپ کی یہ تسبیح، آپ کی یہ دعا رائے گا نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو من اون وہی عطا فرمائیں گے جو آپ نے مانگا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرما کر آپ کو اس سے بہترین جو ہے نا بدلہ دیں گے اس دعا کا. بس صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھیے گا. آپ کو بیچ میں ایک ایڈ دکھایا ہے، ہمارا حکمت کا کام ہے میرے جن بہن بھائیوں کو
نیچرل طور پر پریگننسی کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، چاہے ایگ کی ویکنس ہے، چاہے پیریڈس ارریگولر ہے، پی سی او ڈی کا پرابلم ہے، ایگ کا سائز، ایگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، جو ہے نا لیکوریا کا پرابلم ہے، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر، اور اپنی میڈیسن بھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید رکھوں گی کہ آپ جن جن بہن بھائیوں کو جن کی ہمت کم ہو رہی ہے، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔